بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ علماء کرام سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ نارمل حالات میں اگر کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو سو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے، بالکل ابتدائی وقت میں۔ فجر کے بعد کاموں کا آغاز کر دیں، اس میں اللہ برکت دے گا۔ وقت میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ بہت سے اسلاف ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ناپسند کرتے تھے اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں، اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ ناظرین، اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی کہ کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، آپ کے پرندے صبح صبح کیسے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغے کو برا مت کہا کرو، اس لیے کہ وہ اذان اور نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے۔ کچھ لوگ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ جلدی سو جاتے ہیں، جبکہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ شرعی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، ان کو اس بات سے رک جانا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے تاکہ وہ ان نقصانات سے بچ سکیں۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد جلدی سونا، اس میں کیا نقصان ہے؟ اس کا جسمانی نقصان یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے۔ اس ہوا کے اندر آدمی اگر باہر نکلے، باہر کے ماحول میں تھوڑی ورزش کرے اور آدمی تھوڑا سا چلے تو وہ ہوا انسان کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ جو لوگ صبح سوئے رہتے ہیں اور اس چیز سے محروم رہتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جو آدمی نماز فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، یادداشت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جو فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہو، اس کا ذہن کافی کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادا کر لیں، اور اگر نہیں ادا کرنا چاہتے تو آپ سو جائیں، لیکن اس سے پہلے نہ سوئیں۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقت رزق کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ برکت والے رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہو اس میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ اتنے میں بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے دیتا ہے، چین دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں تو اشراق کے وقت تک صبر کریں، اس کے بعد سو جائیں۔ اشراق کا وقت یہ ہے کہ جب صبح سورج نکل جائے،
سورج نکلنے کے بعد جب 15 یا 20 منٹ گزر جائیں تو وہ وقت اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس وقت میں نوافل ادا کریں، 2 نفل ادا کر لیں، 4 ادا کر لیں، 6 ادا کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سو جائیں، اس سے پہلے نہ سوئیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں، اپنی صحت رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد کبھی نہ سوئیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اس امت کے لیے فجر کے بعد برکت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے۔ صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ چائنا میں آپ دیکھیں، لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں فجر کی نماز کے بعد ساری مارکیٹیں کھل جاتی ہیں۔ تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو کیلولا کر لیں۔ سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے۔ اس کی قرآن و سنت میں بہت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیلولا کیا کرو، شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ اور کیلولا کرنا صحابہ، تابعین، اسلاف سب کی سنت ہے۔ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی جسمانی بھی سکون ملتا ہے، اور وہ بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں اور رات کو بہت جلدی اٹھیں، یعنی 5-6 گھنٹے، کسی نے بہت زیادہ سونا ہے تو 7 گھنٹے سو جائیں۔ 5-6 گھنٹے کی نارمل نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے، ایک شارٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی دیر آرام کر لیں، وہ بھی سنت ہے۔ یعنی آپ رات عشاء کے فوراً بعد بہت جلدی سو گئے تو پھر بہت جلدی صبح کو اٹھ جائیں گے، کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ اذان کے بعد 10-15 منٹ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں، اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، سوئیں۔ تو یہ نارمل سونے کی روٹین ہے۔ تو یہ بات سنت صحابہ سے بھی اور اسلاف سے بھی ثابت ہے۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کے کام میں نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی، یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پر مل رہی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پر سو کے نیند پوری کر لیں۔ یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے، کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے۔ تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے، تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی طور پر اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور 5 وقت نماز بعد جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور